تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 203۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ کا ذکر کرو چند دنوں میں، پھر جو شخص 2 دن میں تعجیل کرے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو شخص تاخیر کرے اس پر کچھ گناہ نہیں، اس شخص کے واسطے جو تقوی اختیار کرے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب یقین رکھو کہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ ایام تشریق میں ذکر اللہ اور رمی جمار کی مشغولیت۔ آیت بالا میں اول تو یہ فرمایا کہ چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ ان دنوں سے ایام تشریق مراد ہیں، جن میں قربانیاں کی جاتی ہیں اور حجاج کا مینا میں قیام ہوتا ہے اور جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس سے پہلے مزدلفہ میں ذکر کرنے کا حکم فرمایا، اور عرفات میں تو ذکر اور دعا ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمرات کو کنکریاں مارنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اور یہ فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، یعنی ان دونوں دنوں یعنی 11 اور 12 تاریخ کی رمی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص منا سے چلا جائے اور 13ویں تاریخ کی رمی نہ کرے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی کو فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، لیکن افضل یہ ہے کہ منا میں ٹھہرا رہے اور 13ویں تاریخ کی رمی کر کے منا سے روانہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 13ویں تاریخ کی رمی بھی کی تھی، جیسا کہ 11-12 تاریخ کو زوال کے بعد رمی کی۔ 13ویں تاریخ کی رمی کا وقت صرف غروب آفتاب تک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔